بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی یہ حیرت انگیز مگر تکلیف دہ احساس محسوس کیا ہے کہ کوئی ایک چہرہ، کوئی ایک آواز یا کسی ایک رشتے کا احساس آپ کے دل و دماغ سے نکلتا ہی نہیں؟ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن اس شخص کی یادیں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ دن میں کئی بار آپ سوچتے ہیں، آخر کیوں؟ میں اسے کیوں نہیں بھلا پا رہا؟ اگر یہ آپ کا حال ہے تو ٹھہر جائیے، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک انکشاف ہے۔ ہم ان یادوں کو صرف ذہنی بوجھ سمجھ کر بھلا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن روحانی دنیا اور علم نفسیات ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بار بار آنے والی یاد محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی پیغام ہے، ایک خدائی اشارہ ہے جو آپ کو کچھ اہم سکھانا چاہتا ہے۔ یہ اندیکھی ڈور، یہ لگن، یہ بے چینی آپ کی روح اور آپ کی تقدیر کے رازوں کو کھولتی ہے۔ آج ہم ان 5 روحانی نشانیوں پر بات کریں گے جو بتاتی ہیں کہ آپ کے دل میں کسی کی یاد بار بار کیوں آتی ہے، اور ان یادوں سے سکون پانے کا راستہ کیا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ میرے ساتھ آخر تک رہیے، کیونکہ اختتام پر ایک خاص دعا ہے جو آپ کے دل کو سکون دے گی۔ تو پہلی نشانی ہے، پہلی اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ آپ کی روح اس شخص کی روح کی فریکوینسی کو پکڑ رہی ہے۔ ہمارے مذہب اور روحانی فلسفے میں ایک تصور ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں آپس میں ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ بعض رشتے اس دنیا میں بھی اس تعلق کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے آپ کا تعلق اچانک ٹوٹ جائے یا آپ کو لگے کہ اس رشتے کا ایک باب ابھی بند نہیں ہوا، تو آپ کی روح بے چین رہتی ہے۔ یہ یاد آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی روح اس شخص کو پکار رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رشتہ جسمانی طور پر بحال ہو، بلکہ آپ کو روحانی سطح پر اس تعلق کو مکمل کرنا ہے۔ یہ یاد دراصل آپ کو اپنے اندرونی سکون کی طرف بلا رہی ہے، جو اس شخص کے ساتھ آپ کے ادھورے روحانی معاملے کو حل کرنے سے ملے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ شخص یا اس سے جڑا واقعہ آپ کی زندگی کا ایک ناگزیر سبق ہے جو ابھی تک آپ نے پوری طرح سیکھا نہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ یا تو نعمت بن کر آتے ہیں یا پھر سبق بن کر۔ اگر کسی کی یاد بار بار ستائے تو خود سے سوال کریں، اس شخص نے مجھے صبر کی کیا اہمیت سکھائی؟ اس رشتے میں مجھے خود پر بھروسہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس تعلق نے مجھے حدود مقرر کرنا سکھایا؟ جب تک آپ اس تعلق کی اصل وجہ یعنی اس سے وابستہ روحانی اور عملی سبق کو دل کی گہرائیوں میں جذب نہیں کر لیتے، آپ کا دماغ اور دل بار بار اس فلم کو چلاتا ہے۔ کیونکہ کائنات کا ایک اصول ہے، جو سبق آپ سیکھنے سے گریز کرتے ہیں وہ بار بار آپ کے سامنے دہرایا جاتا ہے۔ یہ یاد اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنی تربیت پر کام کرو، سبق سیکھیں اور پھر دیکھیں کہ یاد کیسے اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ تیسری
تیسری اہم نشانی معافی یا شکر گزاری کی ادھوری ادائیگی ہے۔ جب کسی تعلق کا خاتمہ رنجش، ناراضی یا تلخی پر ہوتا ہے تو وہ تلخی آپ کے دل میں زہر بن کر رہتی ہے۔ آپ اس شخص کو تو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس سے جڑی ہوئی نفرت یا شکوے کو اپنے دل میں پناہ دے دیتے ہیں۔ وہ شکوہ ہی اس شخص کی یاد بن کر بار بار آتا ہے۔ یہ یاد آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اس شخص کو معاف کر دینا ہے، نہ اس کے لیے بلکہ اپنے لیے، تاکہ آپ کا دل اس بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ اسی طرح اگر اس شخص نے آپ پر کوئی احسان کیا تھا اور آپ نے کبھی دل سے اس کا شکر ادا نہیں کیا تو بھی آپ کا دل بے چین رہتا ہے۔ آپ کو عملی طور پر کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے رب سے دعا کریں کہ اے رب، میں نے اس شخص کو اپنے دل سے معاف کیا اور اسے بھی معافی عطا فرما، یا پھر یا اللہ، اس شخص کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک اچھا تجربہ دیا۔ دیکھیں گے جیسے ہی آپ یہ قرض اتاریں گے، یاد کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ چوتھی نشانی کا تعلق غیب کے رابطے سے ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، یا وہ شخص اس لمحے آپ کو یاد کر کے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ روحیں جب کسی روحانی فریکوینسی پر مل جاتی ہیں تو ان کا تعلق زندہ رہتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب آپ کو اس شخص کی یاد سب سے زیادہ ستائے، عین اسی وقت یا تو وہ کسی مشکل میں ہوگا، یا پھر وہ آپ کو یاد کر رہا ہوگا، یا آپ کے لیے کوئی اچھی دعا کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک قسم کی وارننگ یا پھر کمفرٹ کا سگنل ہو سکتا ہے۔ آج سے اپنا معمول بنائیں، جب بھی یہ یاد شدت اختیار کرے، فوراً ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ، اس شخص کو خیر و بھلائی عطا فرما، اسے کامیاب کر اور میرے دل کو سکون دے۔ دعاؤں کا یہ مثبت تبادلہ اس بے چینی کو محبت اور سکون میں بدل دے گا۔ پانچویں اور سب سے طاقتور روحانی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص دراصل آپ کی اپنی ذات کا ایک آئینہ تھا۔ یہ یاد اس لیے بار بار آتی ہے کیونکہ وہ شخص کسی ایسی کوالٹی کا مالک تھا جو آپ اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں، یا وہ کسی ایسی خامی کا مالک تھا جو آپ کے اندر بھی موجود ہے اور جسے آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر آپ اس کی محبت اور سادگی کو یاد کر رہے ہیں تو یہ یاد آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا کرو۔ اگر آپ اس کے غرور یا لاپرواہی کو یاد کر کے پریشان ہیں تو یہ یاد آپ کو خبردار کر رہی ہے کہ یہ خامی کہیں چھپ کر آپ کی ذات میں تو نہیں آ گئی۔ ان یادوں کو کسی بوجھ کی بجائے ایک تحفہ سمجھیں جو آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کا موقع دے رہا ہے۔ ان یادوں کے ذریعے اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانکیں اور وہ تبدیلی لائیں جو یہ یادیں آپ سے کروانا چاہتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 5 نشانیاں جو آپ کی بے چینی کے پیچھے چھپے روحانی راز کو کھولتی ہیں۔ روح کا ادھورا تعلق، نہ سیکھا گیا ضروری سبق، معافی یا شکر گزاری کی ادھوری ادائیگی، دعاؤں کی ضرورت، آپ کی اپنی ذات کا آئینہ۔ یاد رکھیے، یہ یادیں آپ کی سزا نہیں بلکہ آپ کی ترقی کا زینہ ہے۔ اب جب یہ یادیں آئیں تو بے چین ہونے کی بجائے رکیں، ان نشانیوں کو یاد کریں اور خود سے پوچھیں، آج مجھے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، سبق سیکھنا ہے یا دعا کرنی ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی اسی ویڈیو کو لائک کیجیے۔ یہ روحانی پیغام
دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کیجیے اور سبسکرائب کر کے ہمارے اس روحانی سفر کا حصہ بنیے۔ اور اب وقت ہے آپ کے لیے ایک پرخلوص دعا کا جو آپ کے دل میں سکون بھر دے۔ اے سارے جہانوں کے مالک، اے دلوں کے راز جاننے والے، ہمارے دلوں میں جو یادیں بستی ہیں، جو لوگ بسے ہیں، جن سے ہم ملے یا بچھڑ گئے، ان سب پر اپنا رحم فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان یادوں کے بوجھ سے آزادی عطا فرما جو ہمیں تیری ذات سے غافل کرے۔ ہمیں وہ صبر عطا کر جو بچھڑنے والوں کو خوش دلی سے قبول کر لے، اور وہ طاقت عطا کر جو ناانصافی کرنے والوں کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیں۔ یا غفور و رحیم، ہمارے دلوں کو نفرت، شکوے اور ادھورے پن کی ہر گرہ سے آزاد کر دے۔ جو سبق ہم نہیں سیکھ پائے اسے سیکھنے کی توفیق دے، اور جو رشتے ہم نہیں نبھا پائے انہیں اپنے سپرد کرنے کا حوصلہ دے۔ ہمیں اپنے مقدر پر راضی رکھ، ہمیں سکون قلب عطا کر، اور ہمیں ہر اس شخص کی یاد سے نجات دے جو تیرے تعلق میں رکاوٹ ہے۔ ہمیں اپنی محبت میں محو فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔